بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، ماں باپ کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ دیے ہے۔ جو ماں باپ یہ قرآن مجید کی سورت پڑھے گا، ان کی اولاد ہمیشہ کے لیے ہر مصیبت، ہر پریشانی اور حادثے سے ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ تمہارا دل ضرور انتظار کر کے تھک رہا ہے نا کہ کب اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کن کا قلم پھیرے گا، وہ کب تمہارا نصیب میں تمہاری مانگی چیز کو لکھے گا۔ تم ہر لمحہ اس لا حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی ٹوٹی ہوئی امید کے لیے معجزوں کی تلاش میں ہونا۔ ناظرین، آپ جانتے ہو کہ جب لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ پر گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی ایک چھوٹی سی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارا دل کسی کی خواہش رکھتا ہے، کیا اللہ اس سے نا واقف ہوگا؟ سنو، تم اس مشکل اور فکروں میں ڈوبے دل کو سمجھا دو، جس کے نہ ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے، تو اس دل کو یہ آیت یاد کروا دو۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی، جب چھا جائے نا تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا، یقیناً تیرا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، ہر کوئی اپنے خوابوں کی پورا ہونے کے انتظار کر رہا ہے اور کسی کے واپس لوٹنے کی جب امید رکھتا ہے، تو جان لو جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے تو اس کے بدلے میں دو گنی رات بھی نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم بہت مایوس ہو، پر یاد رکھنا تمہاری تسلسل سے مانگی دعا تمہارے نصیب کا ایک بہت خوبصورت چینج لے کر آتی ہے، اور تمہارے نصیب میں موجود دشوار پہاڑ کی طرح رکاوٹیں زمین بوجھ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا ہے، تسلسل سے مانگی دعا تمہارے گمان سے بڑا اثر رکھتی ہے کہ زمین والوں سے کچھ ممکن نہیں، وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کون کہہ دینے سے ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہم انسان کا محدود کی بشارت اور بصیرت رکھتے ہیں اور اس عظیم و شان رب مصلحت نہیں جان پاتے اور غم سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ تم یاد رکھنا، اس کا وعدہ ہے کہ وہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے صرف ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب تم صبر اور یقین اور توکل رکھتے ہو تو وہ تمہیں پستی کے اندھیروں سے نکال کر بلندی کی روشنیوں تک پہنچا دیتا ہے اور تمہیں ہرگز بھٹکنے نہیں دے گا۔ یاد رکھنا، امید کی ڈور اگر ٹوٹ رہی ہو تو بار بار گرہ لگا لیا کرو، چاہے 1000 بار یقین کھو جائے تب بھی یہ ڈور ٹوٹنے نہ دینا۔ کیا خبر اللہ تعالیٰ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی کتنی پسند ہو، کیا خبر اسے تمہارا بار بار پکارنا کتنا پسند ہو۔ یاد رکھو، ہر انسان کو اس کے نصیب کا ملتا ہے، کسی کو آغاز میں ہی بہتر ملتا ہے تو کسی کو کوشش اور کسی کو دعا سے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ جب تم وقتی آزمائشوں سے نہیں ہارتے۔ تم جانتے ہو کہ زندگی میں معجزات آخر ہوتے کب ہے؟ جان لو کہ رب معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو صبر کے ساتھ اس سے بار بار مانگتا ہے۔ اگر تم مایوس ہونے لگو یا تھکنے لگو تو تہجد کے سجدوں میں آنسو بہا کر مانگ لینا، وہ تمہیں خالی ہاتھ ہرگز نہیں لوٹائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری من پسند چیز تمہیں حاصل ہو جائے تو جان لو کہ اللہ کا کون تب آتا ہے جب تم اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو۔ جانتے ہو
اس کا من پسند انداز کیا ہوتا ہے کہ تمہارے آگے اس راستے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور تمہارا دل بڑے اطمینان کے ساتھ اس راستے پر بھی اللہ سے گہری امید رکھتا ہو، تو تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ یا تم جانتے نہیں کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ جب وہ رب اپنی مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر سے بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ وہ وہاں سے وسیلہ پیدا کرے گا جہاں سے امید بھی نہیں۔ جب تمہیں لا حاصل کی بے چینی الجھا دیتی ہے تو یاد رکھو، کچھ سوالوں کے جواب عرش سے اترتے ہیں، نہ دیر سے ملتے ہیں اور نہ ہی جلد۔ وہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ تمہیں ان منزلوں تک بھی پہنچاتا ہے جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے، وہ تمہارے لیے معجزے کب کرتا ہے، وہ لا حاصل خواہشیں، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزوئیں سب حاصل ہو جاتی ہے جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو خفیہ وسیلوں سے تم تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ ناظرین، جن ہاتھوں کو تم نے اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ یقین رکھو، تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ مخلص دل کا بہترین اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہو۔ دعائیں اس کے نصیب کو بدلے بغیر نہیں ٹھہرتی۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں گنجائش رکھی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں پر کن کا قلم ضرور پھیرے گا۔ تم دیکھنا، ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ ناظرین، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ، خاص کر کے عاص بن وائل، آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ابتر کا مطلب جس کی نسلیں آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں، اتنے میں آپ کو کچھ اون سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئیں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حروف پڑھے اس کو 10 نیکیاں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم
एक हरूफ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ है, लिहाजा इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। इस छोटी सी सूरत के 108 हरूफ है, जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नामे अमाल में लिख देते हैं। और अगर इसको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हरूफ की तादाद 3,564 बनती है और फिर इन हरूफ पर नेकियां 35,640 बन जाती है, और वो सिर्फ 10 मिनट के जिक्र से। तो नाजरीन सोचे, क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नम का फैसला होना है। यह कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते उठते बैठते और हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़ुबान तो खामोश होती है। अगर इसको सूरे कौसर पढ़ने में लगा दे तो कितना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप रोज़ाना सुबह 33 बार सूरे कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो इससे आपको दुनिया में जो फ़ायदा मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जो भी जायज़ दुआ अल्लाह पाक से मांगी जाएंगी वह पूरी होंगी और कबूलियत का शर्फ हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक्त हाजत होंगी वह अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। आपकी कोई भी हाजत 33 बार सूरे कौसर के पढ़ने को अपना मामूल बना दे। 10 दिन आप मुसलसल करते रहे, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएंगी। आप चाहे यह वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा तो आपके लिए भी यह वजीफ़ा बेहतर है। आपके दुश्मन हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप यह वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 10 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह इन 10 दिनों में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मेरा यकीन है कि जो शख्स भी अपने दिल में जो भी हाजत लेकर सूरे कौसर को रोज़ाना 33 बार पढ़ेगा और पढ़ने का मामूल बना लेता है, फिर नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह पाक इसकी जो भी हाजत होती है वह 10 दिनों में ज़रूर पूरी फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।